الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، جو چیز ہمارے معاشرے سے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے عدل و انصاف۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت ہمارے سامنے ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، مگر افسوس کہ اس پر عمل بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات خود عادل ذات ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی انصاف کرنے والے بنیں۔ تو عدل صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا، عدل انسان کے دل میں ہوتا ہے، زبان میں ہوتا ہے، رویوں میں عادل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے محبوب بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو انصاف کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ ہے جو ظلم کرنے والا ہو۔ یعنی اللہ کے نزدیک انصاف والا شخص وہ ہے جو دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عادل سے نہ روکے، عادل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کیا۔ ایک شخص ایک دن آپ کے خدمت میں آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا مگر میرا حصہ کم دیا۔ صحابہ اکرام بڑے غصے میں آ گئے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اگر میں عدل نہ کروں تو پھر کون عدل کرے گا؟ تو میرے نبی کی زندگی ساری کی ساری عدل اور انصاف سے بھری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت چوری کرتی پکڑی گئی۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ قبیلہ بنو مخزوم کی عزت دار عورت ہے، اگر آپ معاف کر دیں تو بہتر ہوگا۔ آپ بڑے جلال اور غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ ہے وہ عدل جو قوموں کو سر بلند کرتا ہے، یہ ہے وہ انصاف جو دنیا بدل دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں انصاف ختم ہو جائے تو اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، عدل صرف قانون سے نہیں آتا، عدل ضمیر سے آتا ہے، عدل طاقت سے نہیں ایمان سے آتا ہے، عدل دنیا کا نظام نہیں، عدل آخرت کی ضمانت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف اور عدل کے واقعات بے شمار ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جا رہے تھے، ایک شخص نے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، عدالت میں پیش ہو کر جواب دو۔ جب قصور ثابت ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، آپ اس کو بدلہ دو۔ یہ ہے اسلام کا انصاف، نہ باپ کے لیے رعایت، نہ بیٹے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدل صرف قاضی یا وزیر اعظم کا کام ہے۔ نہیں میرے بھائی، عدل تو ہر باپ
ہر استاد، ہر تاجر، ہر انسان پر فرض ہے۔ اگر باپ اپنی اولاد میں عدل نہیں کرتا، اگر استاد اپنے شاگردوں میں انصاف نہیں کرتا، اگر دکاندار تول میں دھوکہ دیتا ہے، تو یہ سب عدل کے دشمن ہیں۔ جہاں عدل ہوتا ہے وہاں امن آتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں خوف پھیلتا ہے۔ ایک بار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک یہودی کے درمیان مقدمہ ہوا۔ قاضی شریح کے سامنے کیس گیا تو قاضی نے ثبوت مانگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ثبوت نہیں تھا، تو قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہودی حیران ہوا اور بولا، یہ تو تمہارا خلیفہ ہے اور فیصلہ میرے حق میں دے دیا، یہی دین حق ہے، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے عدل کی برکت جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، آج ہم ہر جگہ ظلم دیکھتے ہیں، دفتروں میں سفارش، بازاروں میں دھوکہ، عدالت میں تاخیر، میڈیا میں جھوٹ۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، لیکن ہم اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کی حدیث قدسی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یاد رکھو، اللہ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، عدل وہ روشنی ہے جو زمین پر جنت کا ماحول بناتی ہے۔ اگر ہم ہر معاملے میں انصاف کریں، اولاد کے ساتھ، تجارت میں، دوستوں میں، تو ہمارے دل بھی مطمئن ہوں گے اور اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عدل و انصاف کے راستے پر چلائے، ہمیں ظلم سے بچائے۔